وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تو شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. آج پہلے پارہ کا نصف چونکہ مکمل ہو چکا تھا، اب ہم اس کے اگلے نصف کی طرف بڑھیں گے، نصف آخر کی طرف. یہاں سے یہ نصف آخر یعنی دوسرا نصف اس کا شروع ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ ہے جو اس پورے پارے کو اور اگلے پارے کو محیط ہے. تو آج کی پہلی آیت جو تلاوت ہوئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت کا ذکر کیا ہے، ویل کا ذکر کیا ہے، تباہی اور بربادی کا ذکر کیا ہے. ویل جو ہے یہ ہلاکت کو کہتے ہیں، جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اور اس کے معنی تباہی اور بربادی کے بھی آتے ہیں. ویل، تو کس کے لیے یہ ویل، یہ بربادی کس کے لیے ہے؟ یہاں پر بتایا کہ للذین یکتمون الکتاب. اچھا، جہاں بھی ویل کا لفظ ہے تو وہاں بہت بڑی خرابی اور بہت بڑی برائی کا تذکرہ ہوا ہے، یا بڑے جرم کا ذکر ہوا ہے. جیسے یہاں پر ایک بڑا جرم یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. یکتبون الکتاب بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، خود گڑھ لیتے ہیں کتاب کو، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں یعنی گڑھ لیتے ہیں. اس سے مراد ظاہر ہے کتابت کرنا نہیں، جو کتابت کا طریقہ پہلے رائج تھا، اب اس کی جگہ کمپوزنگ ہوتی ہے، چھپائی ہوتی ہے، پہلے کتابت ہوتی تھی. تو وہ مراد نہیں، بلکہ یہاں پہ مراد ہے اپنی طرف سے گڑھ لینا اور اضافہ کر دینا اور اس میں شامل کر دینا. یہ کام گزشتہ کتابوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوا، اس لیے ان امتوں کی یہ برائی بیان کی گئی. اس امت میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی اس آخری کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس لیے اس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اس لیے اس امت کے جرائم میں یہ چیز داخل نہیں ہے، اور دور ہو سکتی ہیں مگر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی کرے بھی اس کی جسارت تو وہ ناکام ہی رہے گا، نامراد ہی رہے گا. تو یہ ان لوگوں کی بربادی بتائی جنہوں نے پہلے کتابوں کو بدلا. توریت بھی بدل گئی، انجیل بھی بدل گئی، اور جو چیز بدل جائے تو پھر وہ قابل اتباع نہیں رہتی ہے، وہ پیروی کے قابل نہیں ہوتی ہے، اس کی چونکہ گارنٹی کوئی نہیں ہے، ضمانت کوئی نہیں. قرآن حکیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اس لیے قیامت تک رائج ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوا، اور وہ ایز اٹ از اب تک پہنچا ہوا ہے. اس لیے امت پر اس بات کی پابندی ہمیشہ رہے گی. اس لیے پچھلی امتیں جب چاہیں اپنے دین سے نکل جائیں اور جب چاہیں جو طریقہ اپنائیں، ان کو آزادی حاصل ہے، ان کے دین میں ایسی کوئی پابندی نہیں کہ وہ ایک لکیر پہ چلنا ہے. تو اس لیے وہ دین میں ان کے بڑی پھر ورائٹی بھی ہے، فلیکسیبلٹی بھی ہے، اسپیس بھی بہت ملا ہوا انہیں. تو ان کے لیے نہ کوئی ٹیکسٹ ہے، نہ کوئی لکیر ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے. نتیجہ یہ کہ وہ دین سے باہر بھی رہ سکتے ہیں، دین کے اندر بھی رہ سکتے ہیں. مگر اسلام میں چونکہ پورا ٹیکسٹ محفوظ ہے، ڈائریکشن پوری محفوظ ہے، ہمیں بہرحال ایک اپنی سمت کو فالو کرنا ہے، اپنی لکیر پہ چلنا ہے، اور اپنے الفاظ کی پابندی کرنی ہے جو اللہ نے ہمارے درمیان رکھے ہوئے ہیں اور جو بالکل محفوظ ہے. یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور سمجھتے ہیں کہ دین کو کنجسٹڈ کر دیا، محدود کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ معاملہ ہی الگ ہے.
دوسرے ادیان کا معاملہ الگ ہے اور اسلام کا معاملہ الگ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور اسی لیے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی رسول نے تمہیں دیا وہ لے لو. تو یہ فرق ہے ہمارے پیروی کرنے میں اور دوسرے لوگوں کی پیروی کرنے میں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. یہ جرم پر جرم ہے کہ پہلے تو لکھتے ہیں اپنی ہاتھوں سے، ایک چیز لکھتے ہیں، گڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، ایک ثمن قلیل جو ہے وہ لے لیں. یہ ان کا منشا ہوتا ہے. تو یہ اس کے بدلے میں کچھ لینا چاہتے تھے اور لالچ تھا اور وہ اس کی وجہ سے کمائی کرتے تھے، تو وہ اس لیے یہ جرم کرتے تھے. خاص طور پہ انسان سب سے زیادہ تباہ جو ہوتا ہے وہ لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے. جہاں دین بھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور اس کی آنکھ بالکل بند ہو جاتی ہے ہر چیز سے. لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. تو یہ لوگ لالچ میں آ کے کام کرتے ہیں. اور سچی بات یہ کہ لالچ انسان کا مرض ہے، ہر دور میں رہا ہے. آج اس امت میں بھی لالچ کی مثالیں بہت سی موجود ہیں. تو بس یہی کہا جائے گا کہ اللہ نے چونکہ اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے اور اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اس لیے یہ کتاب دنیا کے حرص و لالچ کا نشانہ نہیں بن سکتی. ورنہ لالچ اور طمع نے ہمیں دوسری سطحوں پہ بہت نقصان پہنچا. تو اس لیے کتاب اللہ بہر محفوظ ہے. تو یہ قوم جو تھی بنی اسرائیل، یہ اسی لالچ سے کہ ثمن قلیل حاصل کر سکیں اللہ کی کتابوں کو، اس کے احکام کو بدلتے رہتے تھے اور لوگوں کی مرضی اور منشا کے مطابق اس میں چیزیں داخل کر دیتے تھے اور اس کے مطابق وہ آیتیں پیش کر دیتے تھے. یا ثمنن قلیلا فرمایا، تھوڑی سی قیمت کی بات کی گئی. تو شاید یہ اس وجہ سے، جیسا کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، قلیل اس کو اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں جو کچھ لیتے تھے وہ جتنا بھی ہو وہ قلیل ہی سمجھا جائے گا. اور قلیل کا مطلب یہاں پہ حقیر، یعنی بہت حقیر چیز وہ جو ہے وہ لیتے تھے. کیونکہ خدا کی آیتوں کے بدلے میں ساری دنیا کی دولت بھی اگر انسان کو ملے تو وہ حقیر ہی ہے، وہ کثیر نہیں ہو سکتی، وہ عظیم نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ قلیل ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے. اس لیے کہ ایک قرآن وہ کتاب اللہ کے مقابلے میں ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ثمنا قلیلا فرمایا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اور فرمایا کہ اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں. یہ بار بار ہلاکت کا لفظ آیا، بار بار ویل کہا گیا اور ان کے کرتوت بیان کیے الگ الگ. سب کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بدلا اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے کمائیاں کی اور دنیا کا مال کمایا. تو یہ گویا جرم پر جرم ہوا، جرم پر جرم. کس طرح انہوں نے آیتیں لکھی، گڑھی اور پھر اللہ کی طرف منسوب کی، پھر ان سے دنیا کمائی. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. اب ان کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا جاتا اور کہا جاتا دیکھو یہ تمہارے جرائم ہیں اور یہ تمہارے کرتوت تھے ماضی میں، تو ان سب باتوں کا ایک ہی جواب دیتے ہیں
وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دنوں کے لیے. یہ انہوں نے تسلی کر رکھی تھی اب کہ ہم چند دنوں کے لیے ہی ہم جہنم میں جلیں گے، اگر گئے تو کچھ دنوں کی بات ہوگی، پھر ہم باہر آ جائیں گے اور پھر ہم بخش دیے جائیں گے. الا ایام معدودہ، صرف چند دن. یہ انہوں نے اپنے تئیں اطمینان بھی کر لیا، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ شیوا ہے اور یہ طریقہ ہے کہ جب وہ توبہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر دو قسم کے رویوں کا اظہار ہوتا ہے لوگوں سے. ایک تو بہت ہی خطرناک ہے، اور وہ یہ کہ وہ پرواہ نہیں کرتے کہ جی جو بھی ہوتا رہے، ہمیں کچھ پرواہ نہیں. بڑی بے نیازی کے ساتھ وہ اپنا اظہار کرتے ہیں، جیسے انکار کر رہے ہیں، انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ کچھ ہوگا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. انکار کی صورت تو کفر ہے. اور دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے ایک امید باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ جی اگر سزا بھی پائیں گے تو کچھ دنوں کے لیے پائیں گے، اور پھر اس کے بعد بالآخر بخشے جائیں گے، تو بس ٹھیک ہے، اتنے دن برداشت کر لیں گے. یعنی یہ انکار تو نہیں کر رہے اور اقرار ہے، مانتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے عذاب کی نوعیت و حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے اور اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. اسے چند دنوں کی بات سمجھ کر کے نظر انداز کر رہے ہیں. تو اگر یہ رویہ بھی درست تو نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. توبہ کے بغیر انسان اگر دنیا سے جاتا ہے یا جانا چاہتا ہے تو ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہا ہے. معلوم نہیں کہ اس کا ایمان بھی سلامت رہے یا نہ رہے، اور کہیں یہ جرات، یہ دلیری اس کو کہیں ایمان سے برگشتہ نہ کر دے. تو اس لیے یہ رویہ درست نہیں. اور بہرحال اس رویے کے ساتھ اصلاح نہیں ہو سکتی اور انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو توبہ کی طرف ہی مائل ہونا چاہیے، اور یہ ساری باتیں باطل ہیں. صحیح راستہ صرف یہی ہے کہ توبہ کرے، اور شفاعت کا جو تصور ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا جو آسرا ہے، یہ باتیں بھی ہمیں توبہ سے روکنے کے لیے نہیں کہ توبہ سے ہمیں بے نیاز بنا رہی ہیں، یا توبہ کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہمیں احساس دلانے کے لیے ہیں کہ جب ان کی طرف سے یہ سب کرم فرمائیاں ہیں تو پھر ہمیں بھی توبہ کر لینی چاہیے. تو لوگ اس کو توبہ نہ کرنے کا وسیلہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ توبہ کروانے کے لیے ہے سب چیز، تاکہ انسان شرمندہ ہو اور گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو، اللہ سے معافی چاہے، اور انسان اللہ کے آگے اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرے، شرمندگی اپنے اندر محسوس کرے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے لیا ہے، کوئی عہد مقرر کر لیا ہے، اللہ کے یہاں کوئی معاہدہ ہو گیا تمہارا اللہ سے. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو پھر ہرگز اللہ تعالیٰ اس عہد کے خلاف نہیں کرے گا. اگر معاہدہ ہو گیا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے سے نہیں پھرے گا، ویسا ہی ہوگا جیسا معاہدہ ہے، جو کچھ طے ہوا. تو اب اس قسم کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. اور پھر دوسری بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ پر ایسی بات گڑھ کے کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں. تو یہی ہے اصل بات کہ وہ گڑھ رہے ہیں، معاہدہ تو نہیں ہوا کوئی، لیکن وہ اپنی طرف سے گڑھ رہے ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چند دنوں کے لیے ہی آگ میں ڈالے گا، پھر ہمیں بخش دے گا. یہ دراصل ان کے
بہت بڑا جرم تھا ان کا، یہ ان کی بہت بڑی خرابی تھی جس کو یہاں پہ بیان فرما دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ فرمایا کہ کیوں نہیں، جس نے برائی کو کمایا، جس نے برائی کا ارتکاب کیا، واحاطت به خطیئۃ، اور اس کی خطا نے، اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ برائی کی وہ آخری حد بیان فرما دی جہاں پھر سارے دروازے انسان کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر اس حالت میں مر جائے تو اس کے لیے پھر یہ ہمیشہ کا عذاب ہے، اور بتا دیا کہ اس سے پھر کوئی رہائی نہیں ہے، کوئی خلاصی نہیں۔ تو غور کریں کہ اس میں برائی کا ذکر کیا کہ جس نے برائی کا ارتکاب کیا اور پھر اس برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، تو برائی جو ہے اس کا احاطہ کر لینا یہ خطرہ ہے سب سے بڑا۔ ایک انسان برائی کر لے عملاً تو وہ صرف ایک برا عمل ہی ہوگا، لیکن اگر کوئی برائی احاطہ کر لے تو پھر وہ انسان کو ایمان سے نکال دے گی۔ اب برائی کے احاطے سے مراد کیا ہے؟ خطا کا احاطہ کیا ہوتا ہے؟ خطا کا احاطہ یہ ہے کہ انسان کفر کی سرحد میں داخل ہو جائے، ارتداد کے راستے پہ چل پڑے، بے دینی کو اپنا لے، الحاد کو اختیار کر لے اور انکار کرنے لگ جائے، یہ سب وہ احاطے کی صورتیں ہیں۔ اور اسی طرح بہت باریک قسم کی چیزیں بھی ہیں جو برائیوں کے راستے پہ کفر کی طرف لے جاتی ہیں انسان، مگر اس کو پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر ایسی برائیاں، ایسی حرمتیں، ایسی ممانعتیں جو قطعی ہیں اور جو نص قطعی سے ثابت ہیں، جن کا حرام ہونا، جن کا ناجائز ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی دلیل سے ثابت ہے، یا خبر متواتر سے ہمیں ملا ہے کہ ایک چیز حرام ہے، ناجائز ہے، تو اگر انسان اس کا صرف ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایک برائی ہی رہتی ہے، لیکن اگر وہ اس کو حلال سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ برائی کفر بن جاتی ہے۔ یہ ہے احاطہ، یہ بہت باریکی والا معاملہ ہے جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت سے لوگ ہیں سود کھاتے ہیں اور وہ ساری زندگی سود کا کاروبار کرتے ہیں یا سود وصول کرتے ہیں، تو دیکھیے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سود کو حلال سمجھنے لگتے ہیں؟ حالانکہ سود کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دیا واضح طور پہ، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اب کوئی سود کو حلال سمجھے، حلال سمجھ کے کھائے تو یہ برائی کے دائرے میں گر گیا، وہ احاطے میں آ گیا، اور اس کی یہ سزا ہے کہ اگر اسی طرح مر گیا تو جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک شخص شراب پیے، شراب نوشی حرام ہے، قطعی حرام، اس کی حرمت پر قرآنی آیات اور حدیث طیبہ گواہ ہیں۔ تو اگر کوئی شراب نوشی کرے اور پھر اسے حلال سمجھے تو وہ بھی پھر گیا، ایمان سے باہر نکل جائے گا۔ اسی طرح اور ایسی برائیاں جو نص قطعی سے ثابت ہیں۔ اور ویسے علی العموم کسی بھی برائی کو، بری چیز کو حلال سمجھنا، جائز سمجھنا کم از کم گمراہی کا سبب ضرور بنے گا، گمراہی کا سبب ضرور ہوگا۔ تو اس لیے جہاں انسان کی فکر و نظر خراب ہو جاتی ہے وہاں پھر برائی کا احاطہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایک انسان بغیر کچھ سمجھے ویسے ہی نفسانی خواہشوں کی وجہ سے برائی کر لیتا ہے اور اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، حرام کا کوئی لقمہ کھا لیتا ہے، تو وہ جو ہے
کفر نہیں کہلاتا. یہ بات ذہن میں رکھیں اور اس باریکی کو بھی ہمیشہ سامنے رکھیں جو میں نے بیان کی. ایک اور جو عام طور پہ صورت پائی جاتی ہے برائی کے احاطے کی، جیسے نماز روزے کے بارے میں بہت سے لوگ نماز روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، یقیناً یہ گناہ ہے، لیکن بعض لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ نماز کی توہین کرتے ہیں، روزے کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی ہم پہ فرض نہیں ہے. تو یہ بھی کفر ہے. ہم فیہا خالدون، فرمایا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. ورنہ کوئی بھی مسلمان اگر جہنم میں جائے گا تو بالآخر وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد باہر آ جائے گا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کتنا عرصہ اسے جہنم میں رکھے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ قرآن کی سنت یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کافروں کا ذکر ہوتا ہے، برائیوں کا یا ان کی سزاؤں کا، تو اس کے ساتھ پھر مومنوں کا یا اچھے اعمال کا، اس کی جزا کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ ساتھ فرما دیتا ہے. اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ترغیب کے ساتھ ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ترغیب دونوں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ڈرانا بھی ہو جاتا ہے اور بشارت بھی مل جاتی ہے، ترغیب دینا بھی پایا جاتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں اصلاح کا ذریعہ ہیں، کبھی ڈرا کے اصلاح کی جاتی ہے اور کبھی رغبت دلا کے. اب رغبت دلائی اور فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ایمان لے کر آئے اور نیک کام کیا. یہ دو چیزیں جس نے پوری کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے آیت کا اولئک اصحاب الجنت کا مطلب ہے کہ وہ جہنم کا منہ نہیں دیکھیں گے، وہ اس طرف جائیں گے ہی نہیں، اور انہیں جہنم سے یا عذاب الہی سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑے گا. وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، مرتے ہی جنت میں جائیں گے. اور اس کو کہتے ہیں جنت میں سب سے پہلے جانا، دخول اولی. ہاں البتہ کسی نے اگر اس میں ایک بات پوری کی اور دوسری بات رہ گئی، جیسے کہ میں نے ابھی اوپر کہا، جیسے عامل الصالحات نہ ہو سکے اور اس میں کوئی کمی رہ گئی تو، اور ایمان سلامت لے گیا، ایمان ضروری ہے، ایمان سلامت لے گیا تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کی بدعمالیوں کی سزا دے گا، بالآخر اسے بخش کر معاف فرما کے جنت میں داخل کر دے گا. یہ ہمارا نظریہ ہے. اور بعض فرقے جو ہے مسلمانوں میں ہوئے ہیں اس سے پہلے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کسی بھی گناہ کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا کے قائل ہیں. جیسا کہ خارجیوں کا یہ عقیدہ تھا، معتزلہ کا بھی یہ خیال تھا کہ جب کوئی برائی بڑا گناہ کوئی کر لے گا، بڑا گناہ کبیرہ، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور اسی طرح معتزلہ کہتے تھے وہ جنت میں نہیں جائے گا بہرحال، کیونکہ وہ کہتے تھے وہ ایمان سے نکل گیا. تو یہ کچھ گمراہ فرقوں کے نظریہ. اور ایک فرقہ وہ ہوا جو ان کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا، اور وہ ان کی گویا ضد تھا، اینٹی تھیسس، یا وہ تھیسس ہے یہ اینٹی تھیسس تھا. وہ تھا مرجیہ کا فرقہ. مرجیہ کا فرقہ یہ کہتا تھا، مرجیہ لوگ، کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد عمل کی ضرورت ہی نہیں، یعنی اگر انسان گناہ بھی کرے تو اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا ایمان کی حالت. جب ایمان سلامت ہے تو پھر کوئی خطرہ نہیں. تو ایک طبقہ ایک بدعملی پر ہمیشہ کی جہنم کا مستحق قرار دیتا تھا، اور دوسرا جو ہے کسی بھی قسم کی بدعملی کو نقصان دہ نہیں سمجھتا تھا. تو یہ سب افراط و تفرید کی صورتیں، دونوں غلط ہیں. اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ شروع سے یہ رہا، جو کہ اعتدال والا نظریہ ہے، کہ ایمان بنیاد ہے، ایمان اپنی جگہ ضروری ہے، اس کے بغیر انسان اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا. اور عمل جو ہے وہ اس لحاظ سے ضروری ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے
اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے انسان کو اچھے اعمال کرنے چاہیے تاکہ وہ خدا کے عذاب کا منہ نہ دیکھے. اور بے عملی سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے اور عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور ایمان کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اس طرح کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ بے عملی انسان کے ایمان کے چراغ کو بالکل بجھا دیتی ہے اور اس کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، یعنی ایمان والے لوگ. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں. اس کے بعد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. کچھ وہ اعمال بیان کیے کہ جو ایمان والوں کو جنت میں لے کر جائیں گے، اور جو ان سے ایمان کی رونق ہوتی ہے اور ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ وہ نہیں عبادت کریں گے مگر اللہ کی. سب سے پہلے چونکہ عبادت ہے پہلی چیز، اللہ کی عبادت یہ بنیاد ہے، اس کا ذکر پہلے کر دیا ہے، اور اللہ ہی کا حق سب سے بڑا ہے، اور اس کی عبادت ہی کا دائرہ ہے جو ہماری پوری زندگی پر محیط ہے. اور جتنے کام انسان کرے پھر اس کی عبادت کے اندر رہ کے کرے گا. ایک بالفعل عبادت ہے کہ جب بھی ہم اس کو ادا کریں گے وہ اللہ کے لیے ہوگی، اور اس میں رخ بھی اللہ کی طرف ہوگا، اور نیت بھی خدا کے لیے ہوگی. کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی اس میں نہ شریک ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی حصہ بن سکتا ہے. جیسے نماز میں ہم کسی سے سلام کلام بھی نہیں کر سکتے، روزے میں ہم اپنے یا کسی کے ہاتھ سے کھا پی نہیں سکتے، اسی طرح حج میں ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، اسی کی مرضی کے مطابق ہم وہاں جاتے ہیں جہاں جہاں ہمیں حکم ہے، ساری پابندیوں کے ساتھ، گھر بار سب چھوڑ کے. تو اس طرح ہم عبادتوں کا ایک تو یہ انداز ہے. اور ایک عبادت وہ ہے کہ جس میں مومن کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے، اور اس میں ہمیں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ ہم اپنے اور اپنے بھائیوں کے حقوق پورے کریں، اور جو بھی ہمارے ساتھ ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں. والدین ہیں تو ان کے حقوق ہیں، بھائی بہن ہیں ان کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے درمیان حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں. اسی طرح کاروبار، تجارت، لین دین، کسب حلال کی کوشش کرنا، لوگوں سے کس طرح پیش آنا، یہ سب کچھ بھی اگر اللہ کے حکم کے تابع ہو، اس میں توجہ لوگوں کی طرف ہے، بات چیت بھی ہے، لین دین بھی ہے، معاملات بھی ہیں، فزیکلی آزاد بھی ہیں ہم. مگر یہ اگر اللہ کی اطاعت کے دائرے میں ہے تو پھر یہ بھی سب عبادت ہے، اس کی رضا و خوشنودی کے لیے ہے تو یہ بھی سب عبادت ہے. گو کہ ہماری توجہ مختلف جہتوں میں بٹی ہوئی ہے. تو یہ دو طرح کی عبادتیں ہیں، ایک بالفعل فزیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں متوجہ رہنا ہوتا ہے، وہ چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، چند ساعتوں کی، چند دنوں کی. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس طرح کی پابندی نہیں دی جاتی، مگر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک دائرہ اطاعت میں رہ کے کر رہے ہوتے ہیں. یہ دین کا اعجاز ہے کہ اس طرح پوری زندگی عبادت بن گئی. جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا ومماتی للہ رب العالمین. دوسری جگہ یہ بات فرمائی، ارشاد فرمایا آپ فرما دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو سب سے پہلے فرمایا اللہ تعبدو، فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اور دوسری جگہ فرمایا وقضى ربک اللہ تعبدوا الا اياه، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں عبادت کرو مگر اسی کی. وبالوالدین احسانا، اور دوسری چیز جو سب سے پہلے توجہ کے لائق ہے عبادت الہی کے بعد، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہے دوسری بات جس کو ہمارے لیے لازم کیا گیا. سب سے بڑا حق جو ہے استہ پڑتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں. تو والدین کا حق ہے، سب سے بڑا حق والدین کا.
تو والدین جو ہیں ان کا ذکر اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ کیا. کتنی بڑی بات ہے کہ والدین کا ذکر اس نے اپنی عبادت کے ساتھ، پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا، پھر والدین کی خدمت کا ذکر کیا، یعنی ساتھ ملایا. اور وہاں بھی دیکھیں کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربوبیت کے ساتھ ذکر کیا. خود اس نے اپنے آپ کو رب قرار دیا، بے شک وہی رب ہے، رب العالمین ہے. پھر اس کے ساتھ والدین کی ربوبیت کا اظہار کیا اپنی ربوبیت کے ساتھ. تو یہیں سے اشارہ مل رہا ہے کہ والدین کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے فیضان ربوبیت کا مظہر ہے. اصل میں والدین کا جو حق ہے نا اتنا بڑا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں والدین کے ساتھ ایسی خاص ہیں جو کسی اور کے ساتھ نہیں. ایک تو اللہ کے فیضان تخلیق کا مظہر بنتے ہیں وہ براہ راست کہ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا. اور والدین جو ہیں وہ دنیا میں اس بات کا مظہر بنتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ پیدائش وجود میں آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو فعل تخلیق ہے، جو اس کی تصرف تخلیق ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے والدین سے. وہ پیدا کرتا ہے، والدین سے وہ چیز دنیا میں وجود میں آ جاتی ہے. یہ والدین کی ایک بڑی شان ہے، بڑی خصوصیت ہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پھر اللہ رب العالمین ہے، تو اس چیز کا بھی سب سے پہلے مرحلے پہ اور سب سے زیادہ اظہار والدین سے ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ پھر سب سے پہلے اپنی اولاد کو پالتے ہیں، اور پالنے میں وہ کسی اور سے بڑھ کر پالتے ہیں. ان کی کوئی اور مثال نہیں ہے دنیا. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو والدین کے معاملے کو اللہ تعالی کی شانوں کا مظہر بنا دیتی ہیں. اس لیے ساتھ میں ذکر کیا، اس لیے سب سے بڑا حق رکھا والدین کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین. اس لیے بڑی خصوصیت ہے والدین کی، یعنی کہ والدین ظلم بھی کریں، زیادتی بھی کریں، تو بھی ان سے انتقام نہیں لے سکتے، والدین کو سے بدلہ نہیں لے سکتے. والدین کو مارنا پیٹنا تو دور کی بات ہے، قرآن حکیم یہاں تک فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کو اف بھی نہ کہو جواب میں. اگر وہ تمہیں کچھ کہیں، تم ان سے تنگ آ رہے ہو، اکتا گئے ہو، تو ان کو اف بھی نہیں کہنا. حالانکہ اف انسان کے منہ سے ویسے ہی نکل جاتا ہے جب کسی اکتا جاتا ہے. تو کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ ان کو اذیت ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی. ہاں اگر ان کو اذیت نہ ہو تو پھر بے شک بے تکلفی میں آدمی کہتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، اور معلوم ہے کہ نہیں برا مانیں گے اور انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر تکلیف کی بات ہے تو پھر اف یا اس قسم کا کوئی کلمہ بھی ہونا منع ہے. بلکہ کہنا تو ایک دور کی بات، ایسا اشارہ کرنا، آنکھیں دکھانا، منہ ٹیڑھا کرنا، جی ہاں آنکھوں سے ان کو گھورنا، غصے سے دیکھنا، یہ بھی سب حرام ہے. اب دیکھیے اف سے بھی بات آگے نکل گئی کہ کیونکہ اس میں بھی اذیت ہے نا، اف کہنے سے اس لیے منع کیا تھا اذیت ہوگی، تو اذیت اس میں بھی ہے، آنکھوں سے گھورنا، اشارہ توہین آمیز اشارہ کرنا، مذاق اڑانا ان کا کسی اشارے سے، یہ سب چیزیں حرام ہیں، منع ہیں، والدین کی اذیت کا سبب ہے. اسی لیے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے آگے تو عاجزی کا بازو بچھا لو، بس عاجزی کے بازو بچھا کے ان سے بات کرو. اور ارشاد فرمایا کہ والدین کو اف نہ کہو اور ان کے لیے دعا کرو. فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ تو ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا بچپن میں. یہ بتا دیا اولاد کو کہ دیکھو انہوں نے پال کے تم پہ وہ احسان کر دیا کہ اس کا بدلہ نہیں اتار سکتے. اب یہ ہے دین کی تعلیم. اور آج کی اولاد کہاں کھڑی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اولاد جہاں بھی کھڑی ہے، اولاد جتنی بھی قصوروار ہے، اس میں آج یہاں تک لانے میں والدین کا بھی ہاتھ ہے. آج کے والدین کا بھی ہاتھ ہے یہاں تک پہنچانے میں اور یہ سب کچھ کروانے میں. اس لیے سارا الزام اولاد پر نہیں ہے آج کے دور میں، خاص طور پہ
اس میں والدین بھی مورد الزام ہیں، اور ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا کیا، اور کیوں ایسی تعلیم نہیں دلائی، اور کیوں ان کو دین نہیں پڑھایا، اور کیوں دینی اسلامی اخلاقی آداب نہیں سکھائے۔ یہ سب والدین سے بھی پوچھا جائے گا۔ ہم نے بچوں کو جو کچھ سکھایا ہے اسی کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو بویا ہے وہی کاٹتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں کی ذمہ داری تھی۔ بہرحال اولاد پر بڑی ذمہ داری اس حوالے سے، والدین کا بڑا حق ہے، اور میرے یہ الفاظ جس کے کان میں پڑ رہے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے۔ قرآن پاک میں والدین کا ذکر آیا خاص طور پہ کئی جگہوں پہ، تو یہاں تک کہ بڑھاپے کے حوالے سے ان کا ذکر آیا، اور کتنا حساس بنا دیا اس مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب یہ فرمایا کہ جبریل نے یہ اپنی زبان سے دعائے ضرر کی، جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین فرما دی، حالانکہ آپ رحمت عالم ہیں، مگر معاملہ بڑا سنگین تھا۔ وہ 3 دعائیں تھی، اس میں سے ایک یہ تھی کہ اے اللہ وہ ہلاک ہو جائے جس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے تو ہلاک ہو جائے۔ تو حضور نے اس پہ فرمایا تھا آمین۔ تو اس لیے معاملہ یہ بہت اہم ہے، اور آج کل کے بچوں کو بھی آج بھی اور کل بھی اور قیامت تک اپنی سعادت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کی نعمت اگر انہیں میسر ہے تو ان کی خدمت کر کے، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، ان کی خدمت کر کے اور ان کی دلداری کر کے اور ان کی دلجوئی کر کے انسان دارین کی سعادت جمع کرنے کی کوشش کر۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کریں، والدین کو خوش رکھیں۔ البتہ ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ اگر والدین خامخواہ ناراض ہیں اور غیر شرعی طریقے کے طور پر ناراض ہیں، کسی برے کام کا کہتے ہیں، غلط بات بنوانا چاہتے ہیں، ظلم کروانا چاہتے ہیں، زیادتی کروانا چاہتے ہیں، ماں باپ کی بہت سی نادانیاں بھی ہوتی ہیں، سب ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، سب سمجھدار نہیں ہوتے، اور سب کی سمجھیں سلامت نہیں رہتی بڑھاپے تک، اس لیے ان کے ساتھ اس قسم کی ٹریجڈیز ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو غلط طور پہ جو ہے پریشرائز کریں، دباؤ میں ڈال رکھیں، غلط فیصلے کروانا چاہتے ہیں، نقصان والی باتیں پوری کروانا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے کہ ان کی بات نہ مانی جائے، اور خاص طور پہ جب غیر شرعی مطالبہ ہو تو پھر تو حدیث میں آتا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ اور باتوں میں جس میں دیکھتے ہیں کہ نقصان ہے، تو اس میں ماں باپ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس بات میں ماں باپ کو فالو نہ کریں، اسے ایز اٹ از نہیں پورا کر سکتے نہ کریں، لیکن ان کی دلجوئی اور دلداری کا کوئی راستہ نہ چھوڑیں، اس کا یوں تدارک کریں کہ ان پہ کوئی احسان کر کے، ان کے ساتھ کوئی اور بھلائی کر کے، کوئی اور فائدہ پہنچا کے، کوئی خدمت کر کے ان کا دل خوش کر دیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ مزید دل آزاری کا باعث بنے کہ آپ نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے ایک غلطی کی ہے تو اب ان کا حق مجھ پر حلال ہو گیا، اب میں جو چاہوں ان کے ساتھ سلوک کروں، جیسا چاہوں بیہیو کروں، جس طرح کا چاہوں ریئیکشن دکھاؤں، نہیں، یہ غلط ہے۔ تو یہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ماں باپ سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس کی سزا نہ دیں، بلکہ آسان طریقے سے اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کریں، اور ان کا دباؤ، ناجائز دباؤ جو ہے آسان طریقے سے اسے تحلیل کریں، ایگزاسٹ کریں آسان طریقے سے، اور ان کے بیجا مطالبات آسان طریقے سے پورے کرنے کی کوشش کریں، اس طرح کے اگر کوئی بات پوری نہ ہو سکے تو وہ بہرحال ان کی دل شکنی نہ ہو۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ وبالوالدین احسانا وذی القربى۔ اچھا ایک بات اور یہاں پہ عرض کر دوں، خواتین کے
حوالے سے خواتین کے لیے جب نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی اور ایک عورت رخصت ہو گئی، اب اس کے لیے والدین سے زیادہ اہمیت شوہر کی ہے۔ شادی کے بعد جو ہے ایک بچی کے لیے شوہر کی اہمیت زیادہ ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اس کے شوہر کا حق ہے، وہ اپنے شوہر کے تابع ہے۔ تو اس لیے بہت سی بچیاں جو یہ سمجھتی ہیں کہ والدین کا معاملہ اب تک ہمارے لیے ویسا ہی ہے، اب چاہے شوہر جو ہے وہ اس کچھ بھی ہو، کچھ بھی کوئی بات کرے، مانے نہ مانے اس کی بات، تو یہ ایسا نہیں۔ حدیث میں آیا کہ شوہروں کے حقوق کے حوالے سے کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، تو اس لیے شوہر کا اتنا بڑا حق ہے۔ تو یہ ذرا سا فرق ذہن میں رہے۔ بہت سی بچیاں اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اپنے بہن بھائیوں کو خوش رکھنے کے لیے اپنے شوہروں کا دل دکھاتی ہیں یا ان کی نافرمانیاں کرتی ہیں۔ اس سے ان کے گھر خواہ تباہ ہوتے ہیں، اور اگر گھر تباہ نہ بھی ہوں تو بہرحال ایک آگ لگی رہتی ہے جس میں پورا گھر جلتا رہتا ہے اور زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی اس دنیا کی اور آخرت کی آگ کو ہمیشہ بجھا کر رکھیں، اس کو اس طرح بھڑکنے نہ دیں۔ دین کے راستے پہ چلنے والے ہمیشہ آگ بجھا کے رکھتے ہیں، اور آگ وہیں جلتی ہے، بھڑکتی ہے جہاں دین چھوڑا جاتا ہے، دین کے تقاضے فوت ہوں۔ اور اس کے بعد پھر مزید جو حقوق ہیں، ذمہ داریاں، اس کی فہرست بیان فرمائی، وذی القربیٰ، اور اس کے بعد فرمایا کہ قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔ ماں باپ کے بعد پھر آتے ہیں قرابت دار سوسائٹی میں، پھر اس کے بعد قرابت داروں کا رتبہ ہے۔ قرابت داروں میں سب سے پہلے جن قرابت داروں کا حق ہے تو سگے بھائی بہنوں کا حق ہے۔ سگے بھائی بہن جو ہیں ان کے لیے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی، رشتے ناطے تعلقات رکھے جائیں اور ان کی مدد کی جائے جتنی ہو سکے، جتنی استطاعت ہو۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے حق ہے قرابت داروں میں جو باپ کی طرف سے رشتے بنتے ہیں نا، جیسے چچا کا رشتہ ہے اور پھپھی کا رشتہ ہے، باپ کے بھائی اور باپ کی بہن، چچا تایا اور پھپھی، یہ قرابت میں زیادہ حقدار ہیں۔ اس کے بعد پھر ماں کی طرف سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ قرابت میں زیادہ حقدار ہے، جیسے ماموں ہیں اور جیسے خالہ ہیں، ماں کا بھائی اور ماں کی بہن، اس طرح یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی اولادیں آتی ہیں، کزن جن کو کہتے ہیں، ان کے پھر ان سے قرابت ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے حقیقی بھائی بہن ہیں، پھر اس کے بعد سوتیلے بھائی بہن ہیں، اخیافی اور اللاتی جن کو کہتے ہیں، یعنی باپ ایک ہو ماں الگ ہو، یا ماں ایک ہو باپ الگ ہو۔ پھر اس کے بعد باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ، پھر ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے ان سے رشتہ داری قائم رکھی جائے، اور وقتاً فوقتاً کوئی بھی ان کی ضرورت ہو تو انسان پوری کرتا رہے، اور اگر ضرورت کا معاملہ نہ ہو تو ویسے ہی لینا دینا رکھے، احسان کا تعلق رکھے۔ بہرحال یہ کوئی فرض واجب نہیں کیا گیا، مگر جتنی چیز فرض ہے وہ یہ ہے کہ ان سے قطع تعلق نہ کیا جائے بلا وجہ شرعی، صرف دنیاوی وجہ سے قطع تعلق نہ کیا جائے۔ قطع تعلق کرنا حرام ہے، قطع تعلق کرنا حرام ہے، اس سے منع کیا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اناصل من قطعنی، میں اس سے جوڑوں جو مجھ سے قطع کرتے، یعنی کوئی اگر توڑے بھی، کوئی آپ سے ناراض ہو بلا، تو آپ جو ہے اس کے بدلے میں ناراض نہ ہو اور اس سے قطع تعلق نہ کریں۔ کسی نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا تو آپ اس کا بدلہ نہ لیں، کسی نے آپ سے بات نہیں کی تو آپ اس کا بدلہ نہ لیں۔
الا یہ کہ آپ کی توہین کرتا ہو، آپ اس کا مذاق اڑاتا ہو، آپ کی تذلیل ہوتی ہو، تو آپ اپنی عزت نفس کی وجہ سے اس سے الگ رہ سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ یہ حکم نہیں ہے کہ جا کے اس کے آگے ذلیل ہوتے رہیں، وہ ناپسند کرے اور ہم اس کو مسکے لگائیں اور اپنی ذلت نفس اپنے اوپر اٹھائیں، یہ نہیں۔ تو اس لیے قطع تعلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ منفی رویہ نہ رکھیں اپنی طرف سے، اور آپ نقصان نہ پہنچائیں، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، آپ جو ہے کوئی انتقام نہ لیں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، خواہ مخواہ بات چیت بند نہ کریں۔ ہاں ایک وجہ ہے جس سے کہ قطع تعلق کر سکتے ہیں، بالکل، یعنی بات چیت چھوڑی جا سکتی ہے، رشتہ داری چھوڑی جا سکتی ہے، آنا جانا چھوڑا جا سکتا، سب کچھ، اور وہ ہے دینی وجہ۔ یعنی ایک شخص گمراہ ہو گیا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، بے دین ہے، تو اب اس سے تعلق ختم کر دیں۔ یا کوئی غلط چیزوں کی طرف بلاتا ہے، اس کا ماحول اچھا نہیں ہے، اس کی محفلیں اچھی نہیں ہیں، اس کے یہاں گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، اس میں برائی کا خطرہ ہے، بچوں کے بگڑنے کا خطرہ ہے، تو بے شک اس کا بائیکاٹ کریں۔ ایسے پروگراموں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ایسے فنکشنوں کا، ایسی محفلوں کا بالکل کر سکتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو یہ چیزیں ٹھیک ہوں، ورنہ پھر ہماری شرکت جو ہے اس میں نہ ہو۔ تو یہ جواز بنتا ہے اتنا قطع تعلق کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بتایا کہ دنیاوی اغراض کی وجہ سے قطع تعلق نہ کیا جائے، اور عزت نفس کو خطرہ ہے تو اس کی حد تک اپنا بچاؤ کیا جائے، اس کی تذلیل سے، اس کے ہنسی مذاق سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں، لیکن اس کو قطع تعلق نہیں کہتے۔ قطع تعلق یہ کہ سلام دعا بند، آنا جانا بند، اور بس دو طرفہ جنگ شروع، یہ ہے۔ تو اس لیے یہ رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے، اور یاد رکھیں کہ آج کل رشتہ داروں کے معاملات میں بہت غفلت برتی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایسے لوگوں کی عبادتیں کیا قبول ہوں گی۔ صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے حدیثوں میں، فرمایا اللہ تعالیٰ اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے مخاطب ہو کے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، اور جو تجھ سے توڑے گا میں اس سے توڑ لوں گا۔ صلہ رحمی کوئی نہ کرے تو اس کے لیے اس کی نیکیاں گویا کہ بے نور ہو جاتی ہیں، اور اس کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے، جو قطع تعلق کر کے چلے۔ اس لیے قطع تعلق کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ ہمیں ہر حال میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پوزیٹو رہنا چاہیے۔ رشتہ داری میں جو سب سے زیادہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے وہ ہمیں جھوٹی غیرت کے نام پہ بہکاتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ، باہر کے لوگوں کے ساتھ، اور دوسرے سوسائٹی میں ذرا اپر لیول لوگوں کے ساتھ تو ہم بہت کچھ برداشت کر لیتے ہیں، گوارا کر لیتے ہیں، ان کی تلخیاں بھی برداشت کر لیتے ہیں، ان کے کڑوے گھوٹ بھی پی لیتے ہیں، لیکن رشتہ داری میں بڑی ناک ہوتی ہے، اور جھوٹی غیرت بار بار حائل ہوتی ہے، اور انسان بار بار تکبر میں آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے میری بے عزتی ہو رہی ہے، میں کیوں بات کروں، میں کیوں جاؤں، اس نے میرے سے ایسا کیا ویسا کیا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، اور شیطان وہیں مارتا ہے ہمیں جہاں خطرہ ہوتا ہے زیادہ بگڑنے کا، بہکنے کا۔ تو یہ بڑا نازک مقام ہے، یہاں پر ایک بہت بڑی دلدل ہے، گویا اس میں ذرا سی غلطی ہوئی تو سیدھے اندر جائیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی بھی بات کو جو باہر برداشت کر سکتا ہے گھر میں اس سے زیادہ کرے، اور جو نخرے دوسروں کے باہر اٹھا سکتا ہے لوگوں کے لیے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو اس سے زیادہ اٹھائے نخرے، اور لوگوں کی اذیتوں پر جب اس سے زیادہ صبر کر سکتا ہے تو یہاں اس سے زیادہ صبر کرے۔ یہ سوچنے والا مقام ہے، یہاں اللہ کا حکم ہے، یہاں اس کے پیغمبر کی تعلیم ہے، اور یہاں پہ شیطان ہمیں جو ہے بہکا رہا ہے بہت زیادہ، تو اس لیے یہاں ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ والیتاما والمساکین، اور یتیموں، اور یتیموں کا حق ہے وہ ادا کریں گے۔ یتیم وہ ہیں جن کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے۔ والمساکین، اور مسکینوں کا حق ہے، مسکینوں پر احسان کریں، اس کے ساتھ ہو ہمدردی کریں، غریب مسکین لوگ۔ مسکین سے مراد وہ ہیں جو واقعی مسکین ہو، یہ جو باہر مانگنے والے پھر رہے ہیں پروفیشنل، یہ مسکین نہیں ہے، یہ مسکین نما ہیں۔ وقولوا للناس حسنا، اور باقی جو پوری دنیا کے لوگ ہیں جن سے ہر وقت واسطہ، ان سے کیا کریں؟ فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں،
شریعت کے دائرے میں رہ کر تو لوگوں سے اچھی بات کریں، حسن اخلاق سے بات کریں، اور لوگوں سے بری بات نہ کریں، بد اخلاقی کی بات نہ کریں، ترش روی سے پیش نہ آئیں بلکہ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ واقیم الصلاۃ، اب ذکر کیا اپنی نماز کا، فرمایا اور نماز قائم کرو، فاتو الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیں پہلے تو معاشرے کے مسائل بتائے اور معاشرے کے حقوق اور لوگوں کے ساتھ معاملات، اور پھر اپنی نماز کا قرآن نے ذکر فرمایا بعد میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملات کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور پھر فرمایا نماز قائم کرو۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اس ترتیب کی ایک حکمت، کہ انسان چونکہ معاشرے میں گھر جاتا ہے، کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اس لیے نماز بھول جاتا ہے، زکوٰۃ بھول جاتا ہے، اور لگ جاتا ہے وہ اپنی ترجیحات میں۔ تو اللہ نے پھر توجہ دلائی کہ نماز نہ چھوڑ دینا، بھول نہ جانا، جب وقت ہو جائے سب کچھ چھوڑ کے نماز کے لیے جانا، اور زکوٰۃ بھی اسی طرح کہ اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی دیتے رہو اگر صاحب مال ہو۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے، یہ بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم نے پھر منہ پھیر لیا، مڑ گئے، پھر گئے، بدل گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے ٹھیک رہے، وانتم موردون، اور تم اعراض کرنے والے تھے، تمہارا رویہ یہی ہے، تم اعراض کرتے رہتے ہو۔ یہ جو انتم موردون ہے، اس سے ان کی نیچر بتا دی، فطرت بتائی، طبیعت اور ذہنیت کے۔ انسان کا ذہن ہی جب ایسا ہو جائے کہ وہ ہمیشہ منہ موڑ کے چلے تو پھر وہ نہیں مانتا، نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔